حضور غوث پاک کی امی، غوث پاک کے ابو شیخ موسیٰ جنگی دوست اکٹھا ہوئے، شادی ہو گئی، 25 سال عمر، 30 سال، 35 ہو گئی، 40، 45، 55، 50، 55، 59، 59 سال غوث پاک کی امی کی عمر ہو گئی، 59 کتنی؟ 59 سال ابھی ان کے گھر میں کوئی اولاد نہیں پیدا ہوئی۔ میری بہنوں سننا، حضور غوث پاک کی امی کی عمر جب 59 سال کی ہو گئی تب تک ان کے گھر میں کوئی اولاد نہیں پیدا ہوئی، ٹھیک ہے؟ جب ان کی امی کی عمر 60 سال کی ہوئی اس وقت ان کے گھر میں پہلی بہار بن کے شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے، اور یہ بلاد فارس کا بیلٹ ہے، یہ زمین فلاں ضلع میں آتی ہے، یہ زمین فلاں ضلع میں آتی ہے، یہ زمین یو پی میں ہے، یہ زمین ہریانہ میں ہے، یہ زمین بہار میں ہے۔ ایسے ہی غوث پاک کا پیدائش جو شہر ہے جیلان وہ بلاد فارس میں آتا ہے، فارس یہ عجم میں آتا ہے، عرب کا حصہ نہیں ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ عرب کی عورتیں اگر 65 سال کی بھی ہو جائیں تو بچوں کو پیدا کر سکتی ہیں، لیکن غیر عرب کی عورتیں، ہمارے اور آپ کے ملک کی عورتیں 60 سال کی ہو جائیں گی تو بچے نہیں پیدا کر سکتی، وہ اسٹیمنا ان کے اندر ہوتا نہیں ہے۔ بقیہ رب چاہے تو وہ تو میاں بیوی کا بھی محتاج نہیں، بغیر ماں باپ کے اس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ غوث پاک کی امی کی عمر جب 60 سال کی ہوئی تب حضور غوث پاک پیدا ہوئے، سبحان اللہ کہہ دو، اونچی بولے ماشاءاللہ۔ حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہوئی، میرے آقا سیدنا شیخ عبد القادر، ایک بات کا اشارہ کرنے کا مجھے حکم تھا، وہ سن لیں، جب 4 سال عمر ہوئی غوث پاک کی نا تو دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، سنیں بچے، جب 4 سال کی عمر ہوئی تو غوث پاک دروازے پر بیٹھے تھے، ایک فقیر گزرا، اس نے کہا السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ غوث پاک فرماتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس فقیر نے کہا یا شیخ میں نے آپ سے 1 مرتبہ سلام کیا اور آپ نے، بولو بھائی، اور آپ نے 2 مرتبہ جواب دیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ تم 5 سال پہلے بھی ادھر سے گزرے تھے، اس وقت بھی تم نے سلام کیا تھا، اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، تیرے سلام کو میری ماں نے نہیں سنا، لیکن میں تیرے سلام کو اپنی ماں کے پیٹ میں سن رہا تھا، میں نے سوچا میں جواب دوں گا تو میری ماں ڈر جائے گی، آج میں نے 2 مرتبہ جواب دے کے پچھلا حساب چکا دیا ہوں۔ یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی شان، اللہ اکبر۔ 18 سال کے ہوئے غوث پاک، بڑی باتیں جیلان کی ہیں، پوری تقریر ختم ہو جائے جیلان اگر میں آپ کو جیلان میں رکھوں تو۔ 18 سال کی عمر میں غوث پاک نے اپنی ماں سے کہا اے میری ماں میں تعلیم حاصل کرنے کی نیت سے بغداد شریف جانا چاہتا ہوں۔ امی نے کہا جا میرے بیٹے، تو میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوا، تو اپنے دادا کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے مجھے میری ماں نے ایک وظیفہ بتایا تھا جو آپ کو یاد ہوگا، اس وظیفے کو پڑھ کر میں نکلا تو میری ماں رونے لگی۔ میری ماں نے مجھ سے کہا اے میرے بیٹے عبد القادر یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے۔ کوئی ماں ایسی ہے جو اپنے بیٹے کو بھیج سکتی ہے؟ غوث پاک کی ماں کہتی میرے بیٹے یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد بجسم ملاقات مجھ سے تجھ سے نہیں ہوگی، جا تجھے میں نے اللہ اس کے رسول کے حوالے کیا۔ اس کے بعد غوث پاک کی ماں نے کیا کہا بتا دوں؟ آپ اپنے بچوں سے نہیں کہتے بیٹا اس میں دیسی گھی کا پراٹھا ہے، کسی کو دینا نہیں، میرے بیٹے یہ موزہ خراب نہ ہونے پائے، یہ ٹائی خراب نہ ہونے پائے، میرے بیٹے جغرافیہ میں محنت کرنا، انگلش میں محنت کرنا، میتھ میں محنت کرنا، جنرل نالج میں تو ٹاپ کر لے۔ صوفیہ کہتے ہیں کبھی کبھی یہ مائیں اپنے بچوں سے کہا کرے اے میرے بیٹے سچ بولنے میں بھی ٹاپ کر لے، حلال کھانے میں ٹاپ کر لے، آپ نہیں کہیں گے تو پھر کون کہے گا؟ غوث پاک کی ماں نے کہا میرے بیٹے ہمیشہ سچ بولنا۔ جب غوث پاک نکلے جیلان سے تو قریب میں ایک شہر تھا جسے ہمدان کہتے ہیں، ہمدان، شیخ یوسف ہمدانی اسی شہر کے بزرگ تھے۔ یہاں کی زمین میں کیچڑ بہت ہے، یہیں پر احمد بدوی ڈاکوؤں کا سردار تھا، 59 ڈاکوؤں کا سردار احمد بدوی۔ غوث پاک نے سچ بولا، سچ بولنے کی وجہ سے 60 ڈاکوؤں کو اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ حضور غوث پاک سرکار بغداد شہر میں آ گئے، محلے کا نام تھا باب العزج، اب اس ایریے کو باب الشیخ کہتے ہیں۔ قریب میں ایک راستہ ہے جسے شار سراج کہتے ہیں، ایک گلی ہے جسے سوق الکفاح کہتے ہیں، قریب میں مرقد امام غزالی ہے، قریب میں مرقد شیخ صالح بندنی جی ہے، اور قریب میں شیخ ابو خمرہ ہندی کے روضہ مطہر ہے، اور آپ آگے جائیں گے تو مرقد امام خولانی کا روضہ مبارکہ ہے،
1 کلومیٹر کے فاصلے پر نہر دجلہ ہے، دجلہ کراس کریں گے تو وہاں کا ودیش منترالے ہے، سامنے وزارت الخارجیہ کے وزارت صالحیہ کا بورڈ لگا ہوا ہے، دائیں طرف چلے جائیں گے تو آپ کو شیخ جنید بغدادی کا روضہ ملے گا، شیخ معروف کرخی کا روضہ ملے گا۔ پورے بغداد میں بزرگوں کی مزارات مبارکہ ہے۔ ابھی وقت نہیں ہے، سرکار غوث اعظم 18 سال کی عمر میں بغداد آئے اور رات کا وقت تھا جب بغداد میں آپ میں داخل ہوئے، رات بھر سردی میں ٹھٹورتے رہے غوث پاک، اور اس کے بعد صبح کو کلاس میں داخل ہوئے۔ اسکول کے جو محدث تھے ان کا نام تھا شیخ حماد دباس، ان کے اسکول میں سب سے پیچھے بیٹھ گئے غوث پاک۔ 18 سال کی عمر میں آج پہلی مرتبہ کلاس جوائن کیا ہے۔ حضور غوث پاک جیسے بیٹھے پیچھے، ویسے ہی غوث پاک سرکار کے استاذ نے کہا، اے میرے بچوں سنو، ابھی جو بچہ اندر آیا ہے اس کو باہر کر دو۔ طلبہ کرام اٹھے اور غوث پاک کا بازو پکڑ کے غوث پاک کو باہر کر دیا کلاس روم سے۔ غوث پاک باہر گئے، حدیث مصطفیٰ کی تاثیر نے پھر کھینچ لیا، پھر اندر آ گئے۔ جب سرکار غوث اعظم اندر آئے تو پھر استاذ حماد دباس نے کہا وہ پھر آ گیا، اسے پھر باہر کرو۔ سرکار غوث اعظم کو پھر باہر کر دیا گیا، پھر باہر گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اندر آ گئے۔ جب تیسری مرتبہ اندر آئے نا تو بچوں نے پھر غوث پاک کو باہر کرنا چاہا تو شیخ حماد دباس نے کہا نا 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 نا، اس بچے کو میرے پاس لاؤ، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ حضور غوث پاک کو شیخ حماد دباس نے قریب بلایا اور بلا کے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا عبد القادر۔ کہاں کے ہو؟ کہا جیلان کے۔ ایران کے ہو؟ ہاں ایران جیلان کا ہو۔ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ کہا تعلیم حاصل کرنے آیا ہوں، آپ کی درسگاہ میں بیٹھ کر کے آپ کے فیض کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضور غوث پاک کی پیشانی چومی حماد دباس نے اور اپنے بچوں سے کہا تم کیا سمجھتے ہو یہ بچہ پڑھنے کے لائق نہیں ہے؟ سنو، میں تو اس کے صبر کا امتحان لے رہا تھا اور بار بار اسے باہر کر رہا تھا ان کی تاکہ تمہاری توجہ اس پر ہو جائے۔ پھر حضور غوث پاک کی پیشانی چومی، غوث پاک کو سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا، اے بیٹے عبد القادر، آج میرا دور ہے۔ ایک ایسا دور آنے والا ہے بغداد کا جب اللہ کے حکم سے تو اعلان کرے گا قدمی ہادہی الی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ تب شیخ حماد دباس نے اپنی داڑھی پکڑی اور فرمایا سن عبد القادر، جب تیرا دور آئے تو اس بوڑھے کو بھولنا نہیں۔ اتنا کہا غوث پاک نے 7 سال تک اس ادارے میں تعلیم حاصل کی جس کا نام ہے جامعہ نظامیہ۔ غوث پاک نے جس مدرسے میں تعلیم حاصل کی اس کا نام ہے جامعہ نظامیہ، اس ادارے کا نام ہے جامعہ نظامیہ۔ کیا نام ہے؟ سب بولے اس مدرسے کی اہمیت معلوم ہے؟ کیا فرمایا غوث پاک نے؟ اس مدرسے کے قریب سے گزرنے والا آدمی بڑا سے بڑا بھی گنہگار ہوگا تو اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے گا۔ قریب سے گزرنے والے کی یہ قسمت اتنی بلند ہوتی ہے۔ سیدنا شیخ نے فرمایا 7 سال تک غوث پاک نے اس ادارے میں تعلیم حاصل کی، پھر وہاں سے تقریباً 40 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا جسے مدائن کہتے ہیں، جہاں سرکار سلمان فارسی کی مدح شریف ہے۔ آپ ان کے بارے میں نہیں جانتے، اگر جانتے ہوتے تو آپ کو رسیوں میں باندھ دیا جاتا تب بھی سبحان اللہ کہتے۔ یہ وہ صحابی ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا جنت والے دنیا والے جنت کو ڈھونڈتے ہیں، جنت میرے سلمان فارسی کو ڈھونڈتی ہے۔ ان کے قریب میں حضور کے سب سے پرائیویٹ صحابی حذیفہ یمانی لیٹے ہوئے ہیں، قریب میں امام طاہر، امام جعفر صادق کے بھائی، امام باقر کے بیٹے، امام زین العابدین کے پوتے، امام موسیٰ کاظم کے ابو، امام علی رضا کے دادا، امام محمد جواد تقی کے پردادا کے سگے بھائی امام جعفر صادق کے بھائی امام طاہر لیٹے ہوئے ہیں۔ ان کے قریب میں جناب جابر انصاری کے بیٹے عبداللہ انصاری لیٹے ہوئے ہیں۔ وہیں پہ قریب میں ایک جنگل ہے، جنگل کے سامنے کسرا کا محل ہے، جو محل حضور کی پیدائش پہ جس کی دیواریں پھٹ گئی تھی۔ قریب میں نہر دجلہ ہے، وہیں پر کھڑے ہو کے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ شعر سنا ہے؟ کہاں کہا گیا؟ وہیں کہا گیا۔ یہ اسی زمین پر یہ سلمان فارسی کا روضہ ہے۔ غوث پاک نے اسی جنگل میں 25 سال دور گزارے ہیں۔ کتنے؟ اونچی بولو۔ آپ کو اگر شادیوں میں روٹیاں ٹھنڈی ملے نا تو آپ گالیاں دیتے ہو، بوٹیاں نہ ہو تو سیلفی لے کر کے لڑکی والوں کو گالیاں دیتے ہو۔ معلوم ہے 25 سال تک غوث پاک نے اس جنگل میں گزارے ہیں۔ آپ رو کے فرماتے تھے خدا کی قسم پورے سال مجھے پانی پینے کے لیے ایک قطرہ بھی نہیں ملتا تھا، پورے سال ایک روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں ملتا تھا، درختوں کی پتیاں کھا کے گزارا کرتا تھا۔ اتنی بھوک مجھے لگتی تھی میں دم نفس کا شکار ہوتا تھا، پاگل لوگ مجھے کہتے تھے، چور مجھے پہچانتے تھے۔ سیدنا شیخ نے 25 سال اس میں دور گزارے تھے اور پھر آپ نے اللہ کی رضا حاصل کر لی اور اللہ کے حکم سے حضور غوث پاک جب 50 سال کے ہو گئے
تب واپس پلٹے بغداد شریف میں. لمبی داستانیں سمیٹتا ہوں, 2-3 باتیں مجھے زیادہ ضروری کرنی ہیں حضور غوث پاک کی. جب 50 سال کے ہو گئے تو اللہ کے حکم سے جامعہ نظامیہ کی باغ ڈور سنبھال لی. اب جامعہ نظامیہ میں غوث پاک نے 40 سال تک حدیث شریف پڑھی اور پڑھایا, قرآن پڑھا اور پڑھایا. غوث پاک سرکار نے کتنے سال تک پڑھایا؟ یہ بات یاد کر لیں, کتنے سال تک؟ اونچی بولیں, بتاؤں علماء کرام کی خوشی کا سامان. ہر سال 3000 اسٹوڈنٹس علماء کرام غوث پاک کے ادارے سے فارغ ہوتے تھے. کتنے؟ 3000 علماء کرام ہر سال غوث پاک کے مدرسے سے فارغ ہوتے تھے. ٹھیک, اور ان میں سے 50% لوگ علماء کرام جن کی تعداد 60-70 ہزار ہے, یہ کہاں جاتے تھے؟ یہ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں بھرتی ہوتے تھے. اسی فوجیوں کی عظیم الشان جارحیت کا نتیجہ تھا کہ بیت المقدس کو فتح کرنے والوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام آتا ہے. یہ دین غوث پاک کے مدرسے کے علماء کرام کی تھی. ایک تاریخی بات میں نے بتائی آپ کو, اسے یاد رکھیے گا. معلوم ہے حضور غوث پاک سرکار نے اسی مدرسے میں رہ کر کے ہفتے میں 2 دن تقریر کیا کرتے تھے. کتنے؟ اونچی بولو بھائی, 2 ہی لوگ بولتے, 2 ہی. ٹھیک ہے, غوث پاک سرکار 2 دن تقریر کرتے تھے. ٹھیک ہے, سب کو اپنی اپنی مادری زبان میں بات کرنے کا حق ہے. سنیں آپ, حضور غوث پاک تقریر 2 دن کرتے تھے. کتنے؟ سنیں آپ غور سے, 2 دن تقریر. لیکن ایک دن الگ تقریر لنگر خانے میں کرتے تھے, اس میں صرف اولیاء کی جماعت ہوتی تھی. اور جو پبلک بیس پہ تقریر کرتے تھے وہ 2 دن کرتے تھے. 400 لوگ قلم اور کاغذ لے کے بیٹھا کرتے تھے. جو زمین خالی ہے نا, یہ زمین خالی ہے نا میرے بھائیوں کے بیچ میں, معلوم ہے اس خالی زمین پر غوث پاک کی جب تقریر شروع ہوتی تھی نا تو دھما دھم مردان غیب گرا کرتے تھے. لوگ یہاں پہ گرتے تھے, گرنے کی آوازیں آتی تھیں. یہی نہیں, 400 جنازے اٹھا کرتے تھے. حضور غوث پاک کی ایک دن کی تقریر میں 400 جنازے اٹھا کرتے تھے. یہی نہیں, دل کے ہے تو بولنا, اور ہر تقریر میں تقریباً 400 لوگوں کو اللہ اپنا ولی بنا کے واپس کرتا تھا. جب غوث پاک تقریر فرماتے تھے, معلوم ہے غوث پاک سرکار نے تقریر شروع نہیں کی, حضور کے کہنے پہ شروع کی ہے. حضور نے تھوک شریف کے چھینٹے عطا فرمائے تھے. ایک بات بتاؤں آپ کو, یہ بات کم سنی ہوگی, پوری لائف میں حضور غوث پاک نے زمین پر کبھی تھوکا نہیں. لکھ لیجیے. بہت ساری باتوں پر اعتراض کرتے ہیں, یہاں سے بھائی یہ کہاں سے حوالے, کہاں سے حوالے. میں نے کہا غوث پاک سے پوچھو, وہ سب بتا دیں گے. ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ ہم نے جن کی بات ہے کہ ان سے پوچھو. حقیقت میں کبھی میں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں بتائی. حلفیہ بیان میں ساری باتیں غوث پاک کے فضل و کرم سے کتابوں میں ہیں, ذکر نہیں کرتا کتابوں کا. جا چھوڑ دیا حافظ قرآن سمجھ کے, سمجھے. کبھی حضور غوث پاک نے زمین پر تھوکا نہیں. میں نے ایک بزرگ سے پوچھا, حضور غوث پاک نے زمین پر تھوکا نہیں؟ کلی کرنا الگ معنی میں, زمین پر تھوکا نہیں. کیوں؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک نے زمین پر اس لیے نہیں تھوکا کہ اللہ نے غوث پاک کے تھوک میں بھی ولایت رکھی تھی, اور ولایت زمین پر بہائی نہیں جاتی ہے. آئے آئے وکیل بھائی, بڑی بات ہے, بڑی بات. اور بتا دوں آپ سے, یہ سردی ہے, یہ جیکٹ, یہ سوٹر, یہ تمام طرح یہ لباس, اور یہ رومال کا یہ کانوں پر باندھنا, یہ آپ سب ماں بہنوں کا گرم لباس. معلوم ہے حضور غوث پاک کو سردی نہیں لگتی تھی. کسی سے پوچھ کے سبحان اللہ کہہ دیتے. بولو, حضور غوث پاک کو سردی نہیں لگتی تھی. سمجھ گئے آپ؟ بولو بھائی بولو. میں نے کیا کہا؟ غوث پاک کو سردی نہیں لگتی تھی. معلوم ہے کیا کرتے تھے؟ سردی کے دنوں میں ایک جبہ شریف غوث پاک پہنتے تھے, بہت ہی نارمل طریقے کا. اور غلاموں کو دیکھا گیا ہے وہ پنکھا جلا کرتے تھے, اور حضور غوث پاک اپنے شان جلال میں بیٹھا کرتے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پوری زندگی میں غوث پاک نے اونی جبہ نہیں پہنا, 1-2 مرتبے کل پہنا. اگر کہو تو بتا دوں کہ جب پہنا تھا تب کیا ہوا؟ کوئی دقت تو نہیں؟ گھر جائیں گے تو پھر یہیں رہیں گے؟ بتائیں نا, جب تک بغداد نہیں جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بولیے. اللہ میرے بھائیوں کو سلامت رکھے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم. حضور غوث پاک نے اونی جبہ نہیں پہنا. تاریخ پڑھ کے دیکھیں, تھوڑی سی محنت کریں, سب مل جائے گا. تاریخ پڑھ کے دیکھیں. معلوم ہے غوث پاک کے ایک خادم تھے, ان کا نام تھا شیخ بقا بن بطو. شیخ بقا بن بطو
یہ مرید تھے شیخ ابو الوفا بغدادی کے، وہ بہت بڑے اولیاء کرام کے سردار تھے۔ بقا بن متو کو غوث پاک نے لیا، فرمایا بقا چلو میرے ساتھ۔ وہ نکل گئے، قریب میں قبرستان تھی، اس قبرستان کے قریب پہنچے۔ سننا صاحبو، ایک قبر کے قریب پہنچے، غوث پاک سلام کیا اور قبر کے قریب بیٹھ گئے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، دعا کرتے رہے، روتے رہے، دعا کرتے رہے۔ بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی۔ بہت دیر کے بعد اپنے ہاتھوں کو غوث پاک نے اپنے مبارک چہرے پر مس کیا، کہا بقا چلو۔ بقا بن بطو نے ایک جملہ کہا، اے شیخ آج تک میں نے کسی قبر کے قریب اتنی دیر تک بیٹھے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا، آج اس قبر کے قریب آپ اتنی دیر تک کیوں بیٹھے ہیں؟ دیکھنا بھائی، اور میں بتا دوں خوشی کے بعد، اب کی جو ہے نا سفر میں نے ہندوستان کے سب سے زیادہ علماء کرام کو دیکھا بغداد شریف۔ میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا علماء کرام، اور انشاءاللہ سب جائیں گے۔ میں گزارش کروں گا قصیدے غوثیہ پڑھا کریں سب لوگ، علماء کرام، فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد، یا دونوں وقتوں میں یا ایک وقت میں انشاءاللہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ اور ایک شرط، غیبت سے بچیں انشاءاللہ، وظیفے کا اثر ہوگا، ٹھیک ہے؟ ماں بہنوں سے گزارش ہے اپنے گھروں میں ہر جمعرات کو بڑے پیر کی نیاز کا اہتمام کیا کریں، باوضو اپنے ہاتھوں سے نمک روٹی سبزی اچار کھچڑی جو بن سکے بنایا کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ بولیں گے اپنے گھروں میں، بولیں گے اپنے ہاتھوں سے وضو بنا کے بنایا کریں، اور مغرب کے بعد اپنے بچوں کو وضو بنا کے اچھے لباس پہنا کے عطر سے گھر کی دیواروں کو مہکا کے خود ہی بیٹھ کر کے غوث پاک کو نظر کر دیا کریں، 11 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے بخش دیا کریں، خوش رہا کریں کہ آج میرے گھر میں غوث پاک آنے والے ہیں۔ بقیہ کون کیا کہتا ہے ادھر مت جائیں، غوث پاک سب جانتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میرے شیخ عبد القادر کی اتنی بڑی شان ہے، معلوم ہے شیخ بقا بن بطو کہتے ہیں میں نے کہا یا شیخ آپ نے اتنی دیر تک اس قبر کے قریب کیوں بیٹھ کے گزارا؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں یہ قبر جو ہے نا میرے استاذ کی ہے۔ کس کی ہے؟ آواز کمزور ہے آپ لوگوں کی، وہ تھک گئے ہیں، بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، 12 بج رہا ہے، گھڑی میں بھی اور آپ کے ہاں بھی بجنا بھی چاہیے، یہ مماثلت بھی اچھی چیز ہے۔ معلوم ہے حضور غوث پاک سیدنا شیخ نے فرمایا یہ قبر میرے استاذ کی ہے، ان کا نام حماد دباس ہے۔ کہا جب میں ان کے قریب سے گزرا تو میں نے قبر کو دیکھا تو استاذ نظر آئے، میں نے سلام کیا تو میرے استاذ کی قبر میں نیچے جو کارپٹ تھی، قالین تھی، بچھونا تھا، وہ جنتی تھا۔ اب کیا یار کسی کی موت کی خبر سن کے سبحان اللہ کہو؟ ان کی قبر میں جنتی بچھونا تھا، ان کی دیواریں جنت کی تھی، ان کا لباس جنتی تھا، ان کے سر کا تاج جو تھا وہ جنتی تھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں شیخ حماد دباس سے میں نے کہا اے میرے استاذی مبارک ہو، جنتی لباس آپ پر ہے۔ سننا دوستو، آپ کے جسم پر جنتی لباس ہے، مبارک ہو۔ اتنا کہنا تھا کہ میری طرف دیکھا اور اپنے ہاتھ کو دکھایا۔ معلوم ہے کیا تھا؟ شیخ حماد دباس کا داہنا ہاتھ وکلانگ ہو چکا تھا، یوں تھا، یوں، اس کی طاقت ختم ہو گئی تھی، معذور تھا آپ کا ہاتھ۔ رونے لگے شیخ حماد دباس۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہا اے استاذ یہ کیا مطلب، یہ کیا مطلب، آپ کا ایک ہاتھ خراب ہے؟ تو شیخ حماد دباس نے کیا کہا سننا، فرماتے میرے انتقال کے بعد جب میری روح فرشتے اللہ کی بارگاہ میں لے کے گئے تو اللہ نے مجھ سے کہا اے حماد دباس تو نیک تھا، محدث تھا، تو فقیہ تھا، قرآن سے محبت کرتا تھا، علم دین کو تو نے تقسیم کیا تو بخش دیا جائے گا۔ سننا غور سے، لیکن اللہ جلال میں کہتا ہے اے حماد دباس میں اس ہاتھ کی طاقت کو چھین لوں گا، چھین لوں گا۔ تو بقا بن بطو کہتے ہیں حضور کس ہاتھ کی طاقت؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں میں اپنے استاذ کے ساتھ نہر دجلہ کے کنارے پر اون کا ایک جبہ پہنے ہوئے پہلی مرتبہ چل رہا تھا۔ میرے استاذ نے صبر کی نیت سے مجھے چیک کرنے کے لیے دھکے مار کے نہر دجلہ میں گرا دیے تھے، میرا امامہ بھیگ گیا، میرا جبہ بھیگ گیا، میں پریشان ہو گیا، میرے استاذ تھے سامنے، میں نے کچھ نہیں کہا۔ تو یہی استاذ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کہا اے حماد دباس سن، جس ہاتھ سے تو نے میرے عبد القادر کو دھکے مارے ہیں میں اس ہاتھ کی طاقت چھین لوں گا۔ آج تک میرا ہاتھ وکلانگ ہے، اس کی طاقت واپس نہ کی گئی۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اے بقا بن بطو سن، جب تک میں نے اپنے استاذ کی ہاتھوں کی سلامتی کی دعا کی ہے 5000 اولیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں کھڑے ہو کر کے میری دعا پر آمین کہنے لگے تھے، اور جب تک اللہ نے میرے استاذ کے ہاتھوں کو درست نہ کر دیا
عبد القادر نے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر نہیں پھیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذکر میں برکت. اگر کسی نے غوث پاک کی مجلس کو گھور کے دیکھ لیا اس کی آنکھ کی روشنی کم ہو جا سکتی ہے. غوث پاک کے لنگر خانے کی دانے کی توہین کی جائے گی تو بیماریاں اس کی نسلوں کا مقدر بن جائیں گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ جو مینار غوث پاک کا آپ دیکھتے ہیں نا، اس کے بارے میں صوفیہ فرماتے ہیں ان میناروں کی یہ تاثیر ہے، اللہ نے نہ جانے کتنے لوگوں کو ولایت ان میناروں کو دیکھنے کی بنیاد پر عطا فرمائی ہے. اللہ اللہ. ذکر کس کا ہے؟ حضور غوث پاک کا. کتاب میرے ساتھ اسی سفر میں ہے. کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے تھے تو زارو قطار رونے لگتے تھے. ایک ہنگامہ مچ جایا کرتا تھا زمین پر، افراتفری کی فضا قائم ہوتی تھی. اللہ نے اپنے حبیب کے لاڈلے کے نام میں اسم اعظم کا فیض رکھا تھا. آپ ایسے نہیں بیٹھے ہوئے غوث پاک کی محفل میں، کوئی وجہ ہوگی. دعا کرو اللہ ہم سب کو حضور غوث پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے. آمین کہہ دیں. 1,20,000 علماء فارغ ہوئے غوث پاک کی بارگاہ سے.